میڈ ان پاکستان ریڈی میڈ گارمنٹس۔ جرمنی کے کئی برانڈڈ اسٹورز میں اکثر آپ کو ایسی ٹی شرٹ، جینز یا پھر ہوم ٹیکسٹائل کی مصنوعات دستیاب نظر آتی ہیں جن پر میڈ ان پاکستان کا ٹیگ لگا ہوتا ہے۔ لیکن یہ سب دیکھ کر ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ اگر پاکستانی ٹیکسٹائل مصنوعات اتنی معیاری ہیں تو پھر ملک میں یہ صنعت آہستہ آہستہ مشکلات کا شکار کیوں ہو رہی ہے؟ برآمدی اعداد و شمار میں کمی کپاس کی قدر میں کمی کا ایک مرکب ہے۔ پاکستان کے پاس اس وقت کوئی مرکزی ڈیٹا بیس نہیں ہے۔ اگر میں وہی چیز مقامی طور پر خریدتا ہوں تو مجھے 18% سیلز ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے۔ صارفین واضح طور پر زیادہ باخبر خریداری کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ خواتین ورکرز کے طور پر ہمیں دوہرے استحصال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیکسٹائل صنعت اپنی بقا کے لیے کیوں جدوجہد کر رہی ہے۔ پاکستان دنیا میں کپاس پیدا کرنے والے بڑے ممالک میں سے ایک ہے، لیکن کپڑوں اور فیشن کی چکا چوند کے پیچھے مزاحمت اور مشکلات کی ایک پیچیدہ کہانی ہے، توانائی کے بحران سے لے کر امن و سلامتی کے مسائل تک۔ ٹیکسٹائل کی صنعت پاکستانی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اور یہ اتنی وسیع ہے کہ پاکستان کی مجموعی برآمدات میں اس کا نصف سے زائد حصہ ہے۔ پاکستان کے ادارہ برائے شماریات کی ایک تازہ ترین رپورٹ کے مطابق ملکی برآمدات کا 53% ٹیکسٹائل کی پیداوار پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد زراعت ہے جس کا ملکی برآمدات میں حصہ 23% ہے۔ اس کے بعد دیگر شعبوں کا حصہ آتا ہے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔ پاکستان سے اونی کپڑے، بستر کی چادریں، کاٹن کے کپڑے، پردے اور سوت پوری دنیا میں برآمد کیے جاتے ہیں۔ ملکی برآمدات میں ٹیکسٹائل کا قابل ذکر حصہ اس صنعت کے بڑے حجم کی عکاسی کرتا ہے، تاہم حالیہ سالوں میں اس کی مجموعی برآمدات کی قدر میں اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آیا ہے۔ پاکستانی ٹیکسٹائل کی صنعت ایک وقت میں $20 ارب برآمدات کا ہدف حاصل کرنے میں کامیاب رہی، لیکن رواں سال اس کی برآمدات کم ہو کر $17 ارب تک گر چکی ہیں۔ برآمدی اعداد و شمار میں 17 سے 20 ارب ڈالر تک کی کمی کپاس کی قدر میں کمی کا ایک مرکب ہے۔ جب ہم نے 20 بلین تک رسائی حاصل کی تو روئی کی فی پاؤنڈ قیمت $1 سے زیادہ تھی، آج یہ $1 کے نیچے ہے۔ ملکی برآمدات میں کمی کے باوجود پاکستان عالمی سطح پر کپاس کی پیداوار میں اپنی حیثیت قائم رکھنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ پاکستان کپاس کی عالمی پیداوار کا 4% حصہ پیدا کرتا ہے۔ یہ نمبر شاید اتنا بڑا دکھائی نہیں دیتا، خاص طور پر جب اس کا موازنہ کپاس کے بڑے پیداواری ممالک چین، بھارت، برازیل اور امریکہ کے ساتھ کیا جائے، لیکن اس دوڑ میں 5ویں مقام کے لیے پاکستان اور آسٹریلیا کے مابین سخت مقابلہ ہے۔ پاکستان کی 20% ٹیکسٹائل کمپنیاں عمودی طور پر مربوط ہیں، یعنی وہ پیداوار کے تمام مراحل کی ذمہ دار ہیں، کپاس بیجنے سے لے کر حتمی مصنوعات کی تیاری تک، جبکہ باقی اسپننگ، ویونگ، نٹنگ اور دیگر شعبوں میں مہارت رکھتی ہیں۔ ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن یا برآمدات میں سہولیات کے لیے سرکاری اسکیم کے تحت مینوفیکچررز پیداواری عمل میں درکار اشیاء کی ٹیکس فری درآمد یا انہیں مقامی مارکیٹ سے خرید سکتے ہیں، لیکن مقامی سپلائرز کے لیے یہ چھوٹ اب ختم ہو گئی ہے۔ لہٰذا اب اگر میں کوئی چیز درآمد کرتا ہوں تو مجھے سیلز ٹیکس یا کوئی اور ڈیوٹی ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں وہی چیز مقامی طور پر خریدتا ہوں تو مجھے 18% سیلز ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے۔ سیلز ٹیکس اصولی طور پر قابل واپسی ہوتا ہے، لیکن ایک بار پھر اس میں اتنی تاخیر اور انتظامی اور وقتی اخراجات شامل ہیں۔ برآمد کنندگان کے لیے درآمدی اشیاء خریدنے کے لیے اتنی مراعات ہیں کہ وہ بنیادی طور پر ان چیزوں کو مقامی طور پر خریدنے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ یہاں درپیش چیلنج صرف ٹیکسیشن سسٹم تک ہی محدود نہیں، ایک اور بھاری بوجھ توانائی کی قیمتوں کا ہے۔ پاکستانی صنعت کے لیے بجلی کی قیمتیں اس کے علاقائی حریفوں کو دستیاب قیمتوں کے مقابلے میں کئی زیادہ ہیں۔ پاکستان میں صنعتی صارفین کے لیے اس وقت بجلی کی قیمت $0.12 فی کلو واٹ گھنٹہ ہے۔ خاص کر انڈسٹری کے لازمی حصوں میں جیسے اسپننگ یا ویونگ میں لاگت شرح تبادلہ کے 35 سے 55% تک بنتی ہے۔ لہٰذا جب صنعتی پیداوار کے لیے درکار اشیاء کی قیمتوں میں اتنا فرق ہو تو یہ آپ کو بین الاقوامی سطح پر غیر مسابقتی بنا دیتا ہے۔ یہ صنعت لاکھوں افراد کے لیے لائف لائن ہے۔ اس حوالے سے سرکاری اعداد و شمار تلاش کرنا مشکل ہے، لیکن ایک اندازے کے مطابق تقریباً 30 ملین پاکستانی ٹیکسٹائل کی صنعت میں کام کرتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے خاص طور پر دیہی علاقوں میں کم اجرت اور غیر رسمی مزدوری برداشت کرتے ہیں۔ کاٹن پروڈکشن
کپاس کی پیداوار بنیادی طور پر چھوٹے درجے کے کسان کرتے ہیں. ہمارے پاس بڑے فارم نہیں ہیں، اور پھر یہ کسان کپاس کی چنائی کے لیے بہت سی خواتین کو ملازمت دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس چنائی کے لیے مکینیکل سہولیات موجود نہیں ہیں. خواتین صرف کپاس کی چنائی میں ہی نہیں بلکہ ٹیکسٹائل کی صنعتی پیداوار کے ہر مرحلے میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں اور انہیں زیادہ سخت حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. خواتین ورکرز کے طور پر ہمیں دوہرے بلکہ تہرے استحصال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ثقافتی لحاظ سے خواتین کے طور پر اجرتوں اور کام کے طویل اوقات میں صنفی امتیاز شامل ہیں. کوئی صحت کی سہولیات اور تحفظ نہیں اور کوئی پہچان بھی نہیں. سن 2012 میں کراچی کی ایک فیکٹری میں آگ بھڑکنے کے بعد بند دروازوں اور کھڑکیوں کی وجہ سے 250 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے. اس حادثے میں مرنے والوں کے لواحقین نے جرمنی میں اس فیکٹری کے سب سے بڑے گاہک کے خلاف قانونی کارروائی شروع کی. اس قانونی عمل میں آئینی اور انسانی حقوق کے لیے قائم یورپین سینٹر نے ان کی مدد کی. یہ کارروائی کامیاب تو نہ ہو سکی، لیکن اس کی وجہ سے اس حادثے نے عالمی توجہ ضرور حاصل کی. ہم یقینی طور پر کک کے خلاف اس کیس اور پھر جرمنی میں اس سپلائی چین ایکٹ کے متعارف کرائے جانے کے درمیان ایک ربط دیکھ سکتے ہیں جو کمپنیوں کو انسانی حقوق کے لیے مستعدی سے کام کرنے کے لیے قانونی بنیاد فراہم کرتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ خریداروں کا کردار بہت اہم ہے. وہ ہمارے صنعت کاروں کو اپنے ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں اور اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ مزدوروں کو مناسب اجرت، صحت اور تحفظ، سماجی تحفظ ملے. اگرچہ تبدیلی کی بہت زیادہ ذمہ داری کمپنیوں اور مینوفیکچررز پر عائد ہوتی ہے، لیکن یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم بطور صارفین کارکنوں کی صورتحال کو بہتر بنانے میں مدد کرنے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ صارفین واضح طور پر زیادہ باخبر خریداری کا انتخاب کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر وہ فاسٹ فیشن نہیں خرید سکتے، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ انفرادی صارفین کی جانب سے کارروائی پر زور دیا جانا چاہیے. میرے خیال میں اس ذمہ داری کو کمپنیوں اور حکومتوں کی طرف سے پورا کیا جانا چاہیے. پاکستانی صنعت کاروں کو عالمی منڈیوں میں مسابقتی رہنے کے لیے اب نہ صرف مزدوروں کے حقوق بلکہ پائیداری اور ماحولیاتی ذمہ داری کے لیے ابھرتے ہوئے دیگر عالمی ضوابط کی تعمیل بھی کرنی چاہیے، لیکن ان ضوابط کی پابندی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. چیلنج یہ ہے کہ پاکستان کے پاس اس وقت کوئی مرکزی ڈیٹا بیس نہیں ہے جو ان تمام معلومات کو ریکارڈ کرتا ہے. اس کے پاس ایک مرکزی ٹریسیبل سسٹم نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان ضوابط کی تعمیل انتہائی مشکل ہے. کاروباری اداروں اور حکومتوں دونوں کی مشترکہ کوششوں سے پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری تمام چیلنجز پر قابو پا سکتی ہے اور عالمی سطح پر ایک مسابقتی قوت کے طور پر مزید ترقی کر سکتی ہے. یاد رکھیے، لاکھوں پاکستانی ورکرز کا مستقبل اس صنعت پر منحصر ہے اور معیشت کا پہیہ چلے گا تبھی ملک میں خوشحالی آئے گی. آج کی اس ایکسپلینر ویڈیو میں بس اتنا ہی. امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ پاکستان سمیت عالمی اقتصادی امور کو نئے اور دلچسپ زاویوں سے جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہماری پلے لسٹ میں موجود دیگر ویڈیو ضرور دیکھیے. اس موضوع کے حوالے سے آپ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں اور ایک تعمیری مکالمے کے ساتھ اپنی، ہماری اور دیگر صارفین کی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں. ابھی کے لیے مجھے عرفان آفتاب کو اجازت دیجیے. بہت جلد آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی.